ایکسٹرنل سروس ڈویژن آف آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس کی نشریات کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست نعیم. آداباز نمسکار. امید کرتے ہیں ہمارے سبھی دوست بہت اچھے ہوں گے, چنگے ہوں گے. دوستو, بارش کا موسم ہے اور جب یہ موسم آتا ہے تو بڑا خوبصورت لگتا ہے, دل کو بڑا لبھاتا ہے. ہر طرف ہریالی, سرسبز و شادابی, ندی نالے تالاب سب سیراب ہو جاتے ہیں. مگر ذرا سوچئے دوستو, اگر یہ بارش نہ ہو تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے ندی نالے تالاب پیڑ پودے سوکھ جائیں گے اور قحط کی صورت ہو جائے گی. اس لیے کہتے ہیں جناب کہ قدرت کی اس نعمت یعنی پانی کی فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے, اس کو برباد نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو آنے والے کل کے لیے بچا کر رکھنا چاہیے. اگر آپ پانی کو کفایت سے استعمال کرتے ہیں اور اس کے بے وجہ استعمال سے بچتے ہیں تو یہ آنے والی نسل کے لیے آپ کی جانب سے ایک بہترین تحفہ ہو سکتا ہے. اور اسی بات پہ پانی کے حوالے سے ایک شعر یاد آ رہا ہے, آپ کی نظر کر دیتے ہیں. دور تک پھیلا ہوا پانی ہی پانی ہر طرف, دور تک پھیلا ہوا پانی ہی پانی ہر طرف, اب کے بادل نے کی مہربانی ہر طرف. ہم تو یہی دعا کرتے ہیں دوستوں کہ رحمت کی یہ بارش یوں ہی برستی رہے, سیراب کرتی رہے آپ کو اور ہم سب کو, لیکن سب کے لیے یہ رحمت کی ہی بارش ہونی چاہیے, زحمت کی نہیں. فی الحال تو وقت ہوا ہے اہم خبروں کی سرخیوں کا, تو آئیے سنتے ہیں. اہم خبروں کی سرخیاں لے کر میں ہوں آپ کے ساتھ پولا پنڈتا. آداب. وزیراعظم جناب نریندر مودی کا آج اقوام متحدہ اقتصادی اور سماجی کونسل کے اجلاس میں کلیدی ورچوئل خطاب. یہ کانفرنس نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر سے منعقد ہو رہی ہے. کورونا وائرس سے صحت یاب ہونے کی شرح بڑھ کر 63.33% تک پہنچی. ملک میں اب تک کووڈ کے 6,35,757 مریض ہوئے صحت یاب. پچھلے 24 گھنٹے میں صحت یاب ہوئے افراد کی تعداد ہے 22,942. کل ایکٹیو معاملات ہیں 3,42,473. وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ جموں کشمیر اور لداخ کے اگلے علاقوں کے 2 دن کے دورے پر ہیں. وزیر دفاع نے آج صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اگلی چوکی کا کیا دورہ. پاکستان نے بھارتی قونصل خانے کے اہلکاروں کو جس انداز سے کلبھوشن جادھو سے ملنے کی اجازت دی ہے وہ نہ تو بامقصد ہے اور نہ ہی قابل اعتبار. بھارت اور امریکہ تجارتی اور اقتصادی روابط کو مزید مستحکم بنانے کی خاطر مل کر کام کریں گے. باہمی ایریل نظام کے تحت عبوری بنیاد پر امریکہ کے لیے بین الاقوامی پروازیں آج سے پھر شروع ہو گئی. سبھی رجسٹرڈ طبی معالج اب کووڈ-19 کی جانچ کی سفارش کر سکیں گے. وزارت صحت. پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 3,33,228 نمونوں کی جانچ کی گئی اور اب تک مجموعی طور پر 1,30,72,718 نمونوں کی جانچ کی جا چکی ہے. ICMR. ایک مرکزی ٹیم نے آج گجرات میں کورونا وائرس کے صورتحال کا لیا جائزہ. آسام میں تقریباً 40 لاکھ لوگ اب بھی سیلاب سے متاثر. اقوام متحدہ نے پاکستان طالبان لیڈر نور محسود کو عالمی دہشت گرد دیا قرار. اور جموں کشمیر کے کلگام میں ایک تصادم کے دوران 3 دہشت گرد ہلاک. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں. شکریہ پھولا صاحبہ. سامعین، آپ سب کو سویہا کی طرف سے پرخلوص آداب. پھولا پنڈتا صاحبہ ابھی باخبر کرا رہی تھی اب تک کی اہم خبروں سے ہمیں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. آپ سب کا آج کے پروگرام میں استقبال ہے. جمعے کا دن ہے، بڑا مبارک دن کہا جاتا ہے. اور اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک نعت رسول آپ کو سنوا رہے ہیں. میرے وجود پہ رحمت کا سایہ ہے موجود، میرے وجود پہ رحمت کا سایہ ہے موجود، یہ مرتبہ مجھے سلطان مرسلین سے ملا. سماعت کیجیے امینہ برنی کی آواز میں نعت رسول کریم. میرا ہر غم ہے تم پر آشکارا، یا
सकता नहीं उसकी निगाहों में कोई जलवा समा सकता नहीं उसकी निगाहों में जिसे दीदार हो जाए तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जिसे दीदार हो जाए तुम्हारा या रसूल अल्लाह। तवाफ़े रोज़ाए अक़दास में है हफ्त आसमां हर दम। तवाफ़े रोज़ाए अक़दास में है हफ्त आसमां हर दम। नहीं देखा कहीं ऐसा नज़ारा या रसूल अल्लाह, नहीं देखा कहीं ऐसा नज़ारा या रसूल अल्लाह। किसी ने देख कर मुज़्तर को आका से कहा जाकर, किसी ने देख कर मुज़्तर को आका से कहा जाकर, पड़ा है दर पे एक बेकस बेचारा या रसूल अल्लाह। मेरा हर गम है तुम पर आशिकारा या रसूल अल्लाह। निगाहे लुत्फ का बस एक इशारा या रसूल अल्लाह। अमीना मिर्नी की आवाज में सामीन अभी आपने नाते रसूल करीम सुने। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सोशल मीडिया लाइव के जरिए पूरी दुनिया में देखी जाती है, सुनी जाती है, और यही वजह है कि आहिस्ता आहिस्ता इसके चाहने वाले बढ़ते जा रहे हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि सब जगह पर। आज एक ऐसी ही शख्सियत के बारे में बात करेंगे जो हिंदुस्तान की भी हैं और पाकिस्तान की भी हैं, लेकिन पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले बहुत सारे हैं, बेशुमार परस्तार हैं। ये हैं मारूफ शायरा किश्वर नाहिद, जिनका ताल्लुक़ वैसे तो पाकिस्तान से है, लेकिन वो पैदा हुई थी हमारे प्यारे हिंदुस्तान में। वो कहती हैं, जब मैं न हूं तो शहर में मुझसा कोई तो हो, दीवारे जिंदगी में दरीचा कोई तो हो, एक पल किसी दरख्त के साए में सांस ले, सारे नगर में जानने वाला कोई तो हो। सामीन, वैसे तो ख़वातीन के जज्बात और एहसासात को बुनियाद बनाकर शायरी तो खूब हुई, लेकिन सिर्फ मर्दों की नज़र से। नए दौर की शायरी के हवाले से बात करें तो किश्वर आपा की आवाज़ एक ऐसी आवाज़ है जिसने ख़वातीन की तकालीफ को, उनकी खुशियों को, उनके गमों को, उनके मोहब्बत के जज्बात को खूबसूरत अंदाज में, पुरअसर अंदाज में बयान किया। ये किश्वर आपा हैं जिनका ताल्लुक़ मैंने आपको बताया कि ये पाकिस्तान से है, लेकिन हिंदुस्तान में भी इनके चाहने वालों की तादाद बड़ी तादाद में है। दरअसल क्या है सामीन के किश्वर आपा ने जितने बेबाक और पुरजोर तरीके से ख़वातीन के मसाइल को अपने अल्फाज में पिरोया है, उतना शायद किसी दूसरी शायरा ने नहीं किया। उन्हें हर खातून की परेशानी, उसके मसाइल बिल्कुल अपने ही महसूस होते हैं, और उनके लिए न सिर्फ उन्होंने आवाज़ उठाई बल्कि
کئی بار تو سامعین ایسا بھی ہوا کہ کشور آپا ان مسائل کے خلاف سڑکوں پر اتر آئیں۔ غیر منقسم ہندوستان میں سن 1940 کو پیدا ہوئی تھی یو پی کے بلند شہر میں کشور ناہید صاحبہ، اور اس کے بعد 47 کا سانحہ ہے۔ تو بچپن میں بٹوارے کا یہ جو سانحہ ہوا اسے بڑے قریب سے انہوں نے دیکھا تھا، اور اسی دوران سن 1949 میں انہیں ہندوستان چھوڑ کر اپنی فیملی کے ساتھ لاہور جانا پڑا تھا۔ اور تقسیم کے وقت کے جو حالات تھے، چاہے وہ اس طرف کے حالات ہوں یا سرحد کے اس پار کے حالات ہوں، وہ ہم سبھی جانتے ہیں۔ تو اس طرح کے حالات، واقعات جو بھی کچھ ہوئے چھوٹی سی عمر میں جو کشور آپا نے دیکھے، تو ان تمام حادثات کا ان کی زندگی پر بڑا گہرا اثر رہا، اور یہ جو ایک تکلیف تھی، جو یہ اثر تھا، وہ ان کی شاعری میں بھی جہاں تہاں نظر آتا ہے۔ خواتین کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں، ان کی محبت ہے کہیں ان کی شاعری میں، تو کہیں ان کی زندگی سے جڑے عام مدعے بھی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہوتی ہے زندگی کی حرارت رگوں میں سرد، سوکھے ہوئے بدن پہ یہ چمڑا کسا بھی دیکھ، پہچان اپنی ہو تو ملے منزل مراد، ناہید گاہے گاہے سہی آئینہ بھی دیکھ۔ بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کا بڑا شوق تھا کشور آپا کو، لیکن بڑی مشکل سے ہی انہیں اسکول اور پھر کالج کی پڑھائی مکمل کرنی پڑی تھی، کیونکہ یہ وہ دور تھا 40 کی دہائی کا جب لڑکیوں کو باہر بھیجنا گویا اس وقت کے لوگ معیوب سمجھتے تھے۔ جس دور میں لڑکیوں کو ماں باپ پڑھانا پسند نہیں کرتے، ایسے میں ناہید نے شاعری کی اور زنجیروں کو گویا توڑنے کی پہل کی۔ تو ہم سبھی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کئی بار انہیں تنقید کا نشانہ بھی بننا پڑا ہوگا۔ ایک انٹرویو میں نے سامعین ابھی ان کا پڑھا کشور آپا کا، تو اس میں انہوں نے خود بتایا کہ میں گھر میں نہ تو شعر پڑھا کرتی تھی اور نہ ہی لکھا کرتی تھی، برقع پہن کر یونیورسٹی جایا کرتی تھی، اور یونیورسٹی میں شعر پڑھا کرتی تھی، ڈیبیٹس میں حصہ لیا کرتی تھی، اور وہاں سے جو پرائزز ملا کرتے انہیں گھر لا کر آٹے کے کنستر میں چھپا دیا کرتی تھی، کیونکہ اگر میں یہ نہ کرتی اماں دیکھ لیتی تو پھر ضرور کہتی کہ خاندان کا نام اچھال کر آ گئیں۔ تو یہ حالات تھے کشور آپا کے بچپن کے، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ کشور آپا کی شاعری مدتوں سے چھپی کسی حقیقت کو اجاگر کرنے کی طرح ہے۔ وہ سچ کو بالکل بے جھجک انداز میں کہنا پسند کرتی ہیں، اور ان کی جو شاعری ہے ہمیں ایک حساس اور باخبر فرد سے روشناس کراتی ہے، تو وہیں ہمیں الگ الگ طرح کے بندھنوں میں جکڑی دنیا کو بھی ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی دعوت دیتی ہے۔ سماج کو اپنی شاعری کے ذریعے آئینہ دکھاتی ہیں کشور آپا۔ ہندوستان، پاکستان کے ساتھ ساتھ ایشیا میں ہمیشہ سے امن کی حمایتی رہی ہیں، امن کی خواہاں رہی ہیں۔ انہوں نے سارک ممالک میں بھی کئی بار اپنے پروگرامز دیے ہیں، اور وہاں کے رائٹرز فورم کے ساتھ جڑی رہی ہیں، بڑھ چڑھ کر وہاں کام کیا ہے۔ اپنی بے باک شاعری سے سچ کو سچ کہنے کا جذبہ رکھنے والی ناہید کی اس غزل میں بھی، بلکہ ان کی زیادہ تر غزلوں میں وہی حقیقت نظر آتی ہے، یعنی خواتین کے کسی نہ کسی رخ کو وہ پیش کرتی ہیں۔ دل میں ہے ملاقات یہ خواہش کی دبی آگ، مہندی لگے ہاتھوں کو چھپا کر کہاں رکھوں، جس نام سے تو نے مجھے بچپن سے پکارا، ایک عمر گزرنے پہ بھی وہ نام نہ بھولوں۔ تو سامعین، یہ تھی کچھ مختصر سی معلومات کشور ناہید کے حوالے سے، اور چونکہ ہم نے بات کی کہ کچھ شخصیات یا کچھ ادارے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہر جگہ محبت ملتی ہے، جن کے چاہنے والے بلا تفریق مذہب و ملت، سرحدوں کی بندشوں سے دور ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، جیسے ہماری اردو سروس جس کے چاہنے والے پوری دنیا میں ہیں، ویسی ہی شخصیات بھی بے شمار ہیں، اور ایک ایسی ہی شخصیت جو ہمارے پیارے ہندوستان کی بھی ہیں کشور آپا، اور پاکستان کی بھی ہیں، ان کے بارے میں تھی یہ مختصر سی معلومات۔ خیر، ابھی پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، اور اب آپ کو سنواتے ہیں ہم ایک بڑا خوبصورت نغمہ جو دراصل مکیش کا نغمہ ہے، اور یہاں پر ڈاکٹر کھوسلا ہے ہمارے ساتھ، پیشے سے ڈاکٹر ہیں، لیکن انہیں گانے کا بھی شوق ہے،
اور جب وہ گاتے ہیں تو بڑا خوب گاتے ہیں. تو ہم نے سوچا کیوں نہ آپ کو بھی سنوایا جائے. آئیے لطف اندوز ہوں. میں نے تیرے لیے ہی 7 رنگ کے سپنے چنے، سپنے سریلے سپنے. او میں نے تیرے لیے ہی 7 رنگ کے سپنے چنے، سپنے سریلے سپنے. کچھ ہنستے کچھ غم کے، تیری آنکھوں کے سائے چرائے رسیلی یادوں میں. میں نے تیرے لیے ہی 7 رنگ کے سپنے چنے، سپنے سریلے سپنے. چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کی ہے یادیں بڑی، بھولے نہیں بیتی ہوئی ایک چھوٹی گھڑی. چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کی ہے یادیں بڑی، بھولے نہیں بیتی ہوئی ایک چھوٹی گھڑی. جنم جنم سے، جنم جنم سے آنکھیں بچھائی تیرے لیے ان راہوں میں. میں نے تیرے لیے ہی 7 رنگ کے سپنے چنے، سپنے سریلے سپنے. بھالے بھولے بھالے دل کو بہلاتے رہے، تنہائی میں تیرے خیالوں کو سجاتے رہے. بھولے بھالے بھولے بھالے دل کو بہلاتے رہے، تنہائی میں تیرے خیالوں کو سجاتے رہے. کبھی کبھی تو آواز دے کر مجھ کو جگایا خوابوں میں. وہ میں نے تیرے لیے ہی 7 رنگ کے سپنے چنے، سپنے سریلے سپنے. وہ میں نے تیرے لیے ہی 7 رنگ کے سپنے چنے، سپنے سریلے سپنے. بھائی واہ، مزہ آ گیا موسیقی سن کر اور موڈ ایک دم فریش ہو گیا. اور اب بات ہو جائے روحانیت اور فلسفے کے متعلق. عظیم شخصیات، صوفیہ اکرام اور بزرگان دین کے ذریعے کہی گئی باتیں سیدھا دل پر اثر کرتی ہیں، اور ان اقوال زرین سے نہ صرف ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے دوستو، بلکہ یہ ہمارے لیے مشعل راہ بھی بنتی ہیں. مگر معاملہ وہی ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. تو آئیے سنتے ہیں اقوال ذرے پر مبنی شمع فروزاں ایس ایم شفیق صاحب کی زبانی. راہ سے بھٹکے ہوئے مسافر کے لیے کالی اندھیری رات میں افق کے کنارے پر ٹمٹماتا ہوا اکیلا ستارہ، ڈوبنے والے کے لیے کراں تا کراں پھیلے ہوئے محیط اور وحشتناک سمندر کی سطح پر تیرتی ہوئی لکڑی کا ایک بوسیدہ تختہ، زندگی سے بیزار اور اپنے آپ سے برگزیدہ شخص کے لیے محبت، خلوص اور رفاقت کی مہک میں ڈوبا ہوا ایک لفظ، یہ سب امید کے الگ الگ رنگ ہیں. صف اعداد میں گھرے ہوئے سپاہی کو جو قوت پسپائی کے احساس سے دور اور حصول کامرانی کے نشے میں چور رکھتی ہے، امید ہے. بستر مرگ پر پڑے ہوئے نحیف
اور ناتما شخص کو زندگی کی محبت میں سرشار رکھنے والی توانائی امید ہے۔ مایوسی کے شدید ترین لمحے جب ایک اعصاب شکن لہر انسان سے اس کی قوت و حرارت کا آخری نقش بھی چھین لیتی ہے، جب اسے چاروں طرف اندھیرا دکھائی دیتا ہے اور اس اندھیرے کے بطن سے اندیکھے وسوسوں، اندیشوں اور مصائب کی پرچھائیاں امٹتی ہیں اور اس پر حملہ آور ہوتی ہیں، اس وقت امید ہی اس کی ڈھال بن جاتی ہے۔ پوپ کے لفظوں میں ابدی اور لازوال سچائی کا نام ہے امید، جو انسان کے نہا خانہ وجود میں ایک قندیل کی صورت روشن رہتی ہے۔ بقول ارسطو، یہ ایک خواب خوش خرام ہے جو انسان کو ہمت ہار کر سفر سے بے نیاز ہو جانے کی اجازت نہیں دیتا اور نجات کی کسی نہ کسی راہ پر اسے گامزن رکھتا ہے۔ ان دنوں جب ہماری قوم ایک زبردست ذہنی اور جذباتی صدمے سے دوچار تھی، جب ہماری قوم کے مقدر اور مستقبل کی باغ ڈور اجنبی ہاتھوں میں چلی گئی تھی، جب اپنی ہی زمین پر ہم محکوم و مجبور تھے اور ایک بیرونی حکومت اس زمین کے عطیات کی مالک بن بیٹھی تھی، ہمارے دانشوروں نے قوم کی پشمردہ ہوتی ہوئی قوتوں کو امید ہی کا نغمہ سنایا۔ ہماری جنگ آزادی کی سب سے بڑی قوت امید کی یہ دولت تھی کہ غلامی کی زنجیریں ایک روز منتشر ہو کے رہ جائیں گی۔ مقاصد ذاتی ہوں یا معاشرتی، قومی ہوں یا عالمی، ان کی تکمیل جہاں مادی اور عملی وسائل کی محتاج ہوتی ہے، وہیں اس بات کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ امید کا سرا ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ کوئی بھی ایسا کام جو امید کے بغیر انجام دینے کی کوشش کی جائے، اس کا پورا ہونا تو دور رہا، اس کا جاری رہنا بھی محال ہے۔ زندگی کی ہر کامرانی، خوب سے خوب تر کی ہر جستجو، تعمیر اور ترقی کا ہر خواب، ہر ارادہ، ہر انقلاب امید ہی کی غذا پر پلتا ہے۔ اس خستہ شخص کے لیے بھی جس کا مرض لا علاج ہو چکا ہوتا ہے، امید آخری دوا ہے۔ وہ لوگ بھی جو امید کو ایک فریب مسلسل سے تعبیر کرتے ہیں، اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ زندگی رہنے کے لیے کچھ فریب ضروری ہوتے ہیں۔ مشہور زمانہ مصور اسکاٹ کی ایک تصویر میں امید ایک ایسی معصوم اور دل نواز دوشیزہ کی صورت میں سامنے آتی ہے جو زمانے کے سمندر میں تیرتے ہوئے کرۂ ارض پر خاموش بیٹھی اپنے ساز شکستہ کے تاروں کو جوڑنے میں منہمک ہے۔ سمندر میں طوفان آ چکا ہے، لہریں مشتعل ہیں، اس کی دنیا ڈاماڈول ہو رہی ہے، ساز بے آواز ہے، لیکن ٹوٹے ہوئے تاروں سے بھی وہ ایک نغمے کے ظہور کے منتظر ہے۔ امید کا سریلا نغمہ ساز کا محتاج نہیں ہوتا، یہ وہ نغمہ سرمدی ہے جو روح کے تاروں سے بیدار ہوتا ہے اور حیات انسانی کو ایک میٹھے سریلے نشے سے سرشار کر دیتا ہے۔ دوستو، اقوال زرعی سن کر قلب کو بڑا سکون حاصل ہوتا ہے اور تمام ذہنی تناؤ دور ہو جاتا ہے اور زندگی میں ایک نئی امید کی کرن دکھائی دیتی ہے۔ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس کی نشریات کا سفر جاری ہے دوستو، سوشل میڈیا لائیو کے ذریعے۔ اگر موسم کی بات کی جائے دوستو تو دلی اور قرب و جوار کا موسم بڑا بے ایمان ہے آج کل۔ جب چاہیں بادل برس کر چلے جاتے ہیں اور جب چاہیں تو سورج دیوتا اپنے درشن دے دیتے ہیں، اور ایسے خوشگوار موسم میں، ایسے بے ایمان موسم میں کچھ لوگوں کا ایمان بھی بے ایمان ہو جاتا ہے۔ گھبرائیے نہیں، ہم کسی پر الزام تراشی نہیں کر رہے، بس اتنا بتانا چاہتے ہیں کہیں تو ایسے بے ایمان موسم کی وجہ سے بن جاتے ہیں آلو کے یا پھر پالک کے پکوڑے یا پھر پنیر کے پکوڑے، اور کسی گھر میں انہی پکوڑوں کی وجہ سے ہو جاتی ہے تکرار تو بس اتنی سی ہوتی ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے، تو ظاہر سی بات ہے یہ بلی کے گلے میں گھنٹی کوئی نہ کوئی تو باندھے گا، اور ہمیں تو پکوڑے کھانے کو مل ہی جائیں گے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں دو ٹیلنٹڈ استادوں کی، اور یہ دو ٹیلنٹڈ ننھے استاد ہیں اردو سروس کے جانے پہچانے نام تیجس کوچر اور نکنج کوچر۔ کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے۔ تیجس نے اپنی قلم اٹھائی اور لکھ ڈالی ایک پیاری سی نظم۔ اب بھلا نکنج کہاں پیچھے رہنے والے تھے، تو انہوں نے بھی کہا تو ڈال ڈال تو میں پات پات۔ تو آئیے دوستو سنتے ہیں ان دونوں بھائیوں کی نظمیں۔
नमस्कार, मैं निकुंज कोचर कक्षा 7वीं का छात्र आप सभी के समक्ष एक नज्म पेश करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है मेरा भारत देश महान। जिसकी सुनहरी सुबह है होती सुनहरी शाम है, वीर बहादुर जन्मे जिसमें मेरा भारत महान है। भारत की माटी के पुतले लोहे के माने जाते हैं, गांधी नेहरू सुभाष तिलक इस नाम से जाने जाते हैं। मेरे देश की माटी ऐसी जहाँ जन्म लेते भगवान, मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। सोने के है दिन यहाँ, चांदी की है रात, नदियों में अमृत की धार, सुंदर सुंदर घाट, फिर बने सोने की चिड़िया, हम सबका है ये अरमान। मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। जय हिंद। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं तेजस कोचर कक्षा 10वीं का छात्र आप सभी के समक्ष एक पिता का पुत्र को स्नेह जीवन की मुश्किल राह पर पढ़ने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है मेरे साथ चल। आशा है आप सभी को पसंद आएगा। मेरे साथ चल, तुझे यह दृश्य दिखाता हूँ, तुझे जीवन की राह पर चलना सिखाता हूँ। तू चल कभी ना गिर, तू चल कभी ना माने हार तेरा शरीर। मेरे साथ चल, तुझे एक बात बताता हूँ, ये जालिम दुनिया की ओर बढ़ना सिखाता हूँ। तू लड़ पर कभी ना मान हार, तू दे इन चुनौतियों को मार, तू दे इन मुश्किलों को मात। तू चल हर पल हूँ मैं तेरे साथ, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। रुक कर ना तू कर आराम, हर पल है तेरे साथ राम। इस राह पर ना तू मांग मदद, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। धन्यवाद। युगल जोड़ी ने जादू जगाया कलम का और अपनी आवाज़ों का। आप दोनों नन्हे उस्तादों को बहुत बहुत मुबारक और तमाम तर नेक ख्वाहिशात आप दोनों के लिए। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की आज की नशियात के आखिरी पड़ाव पर कर लेते हैं जाते जाते चंद और बातें। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं दोस्तों, तो 24 घंटे में कहते हैं एक सेहतमंद इंसान के लिए औसतन 6 से 8 घंटे सोना ज़रूरी है। हमारे जिस्म को आराम की सख्त ज़रूरत होती है। जब आप सोते हैं उस वक्त आपका जिस्म तवानाई इकट्ठी करता है। और क्या आप जानते हैं कि इस दौरान क्या होता है? जी हाँ, ब्लड प्रेशर यानी आपका बीपी और सांस लेने की रफ्तार, नब्ज़ की रफ्तार, दिल की धड़कन, दिमाग का काम करना और खून का दौरान, ये सब कम हो जाते हैं। और काम की वजह से हुई थकी जो मंदी आपकी मसल्स हैं जिस्म की, उनकी मरम्मत भी हो जाती है। यानी जब आप सोते हैं तो ये मसल्स अपनी मरम्मत कर लेती हैं, जिसकी वजह से अगले दिन आप एक नई तवानाई के साथ अपना काम करते हैं। कम सोने से या फिर नींद ना आने से वैसे भी कई बीमारियां लाहक हो जाती हैं। लिहाजा वक्त पर सोना, वक्त पर उठना, यानी अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाले फॉर्मूले को अपनाइए और अपनी सेहत को रखिए बरकरार। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। फूला पंडिता सबीहा फजल के साथ नईम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज, शब बखैर।